یہ تازہ تازہ ہجرت کر کے مسلمان ہو کے مدینے میں آئی ہیں. اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھنے لگے تو آپ نے کہا اس کی ماں کو تو بلاؤ، اپنے بچے کو دیکھ لے. اس کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ اصحاب صفہ میں سے تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا، ان کی ماں کو پتہ چلا میرا بچہ مر گیا ہے. وہ آئیں اور میت کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر چارپائی کو پکڑا. اللہ کے نبی سے نہیں کہا میرے لیے دعا کر یا رسول اللہ، خود اپنے اللہ سے بات کی، اے رب آمنت بک طوعا وہاجرت الیک رغبا فلا تشمت بی الاعداء. میرے مولا میں نے تیری محبت میں تیرا کلمہ پڑھا، تیرے اور تیرے رسول کے عشق میں میں نے اپنا گھر چھوڑا، آتے ہی میرا بچہ مر گیا، سارا قبیلہ مجھے تانا دے گا. دیکھا باپ دادے کا دین چھوڑ کے مزہ چکھ لیا، بیٹا مروا لیا. اے میرے رب مجھے یہ تانے سننے کی طاقت نہیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دے. حضرت انس فرماتے ہیں اس کی ماں کے الفاظ پورے ہی ہوئے تھے کہ اس نوجوان نے خود کفن اپنے چہرے سے ہٹایا، خود اپنے ہاتھوں سے کفن ہٹایا اور اٹھ کے بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس نے بیٹھ کے کھانا کھایا. جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو یوں غیبی نظام ساتھ چلتے ہیں. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، پھر گھروں میں بھی برکتیں. ایک صحابی گھر میں تشریف لائے، بیوی سے پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں. وہ پریشان ہو کے گھر سے باہر چلے گئے. ان کی بیوی نے تندور میں لکڑی ڈال دی کہ دھواں اٹھے اور پڑوس کو پتہ چلے کہ گھر میں فاقہ نہیں ہے، روٹی پکنے والی ہے. تندور میں لکڑی ڈال رہی ہے اور ایک دانہ نہیں ہے روٹی آٹا گوندھ کے روٹی پکانے کے لیے، ایک دانہ گھر میں نہیں ہے. اور اس نے لکڑی تندور میں ڈال کے جلا دیا کہ اے اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا. اور اندر آ کر خالی چکی چلانی شروع کر دی، خالی، تاکہ چکی چلنے کی آواز سے پڑوس کو پتہ چلے کہ آٹا بھی پیندی پئی ہے، تندور بھی تائی کھلوتی ہے، روٹیاں بھی لا لئی سی. اپنے فاقے کو یوں چھپایا. اتنے میں خامن نے دروازے پر دستک دی، یہ اٹھ کر باہر گئی ہیں دروازہ کھولنے. جب واپس آئی ہیں تو تندور سے خوشبو، جب تندور میں دیکھا تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا اور اس میں پوری بکرے کی ران بھنی ہوئی موجود. جب کمرے میں داخل ہوئی ہیں تو چکی میں سے آٹا نکل رہا ہے. یہ حیران پریشان ہے، یہ آٹا کتھوں آئی جاندہ ہے. حامد نے گھبرا کے چکی کو اٹھایا تو کچھ بھی نہیں، اندر خالی چکی ہے. وہ گئے دربار نبوت میں، کہا یا رسول اللہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا. کہا اوہو اگر تو وہ چکی نہ اٹھاتا تو جب تک تو زندہ رہتا وہ آٹا دیتی رہتی. اللہ کو اپنا بنا لو، رزق کے مسئلے حل. زندگی موت کی جہاں ڈاکٹر فیل، موت پہ کون قابو پا سکتا ہے؟ جالینوس بہت بڑا حکیم گزرا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، مصر میں، اب فلسطین میں. جالینوس سے کہا گیا ایک فلسطین میں حکیم آیا ہے جو مردے زندہ کر دیتا ہے. تو جالینوس نے فوراً کہا کسی طبیب کے بس میں نہیں ہے کہ موت سے لڑ سکے، وہ نبی ہوگا، وہ طبیب نہیں ہو سکتا، وہ نبی ہوگا. جہاں طبیب عاجز وہاں تم اللہ کو تو اپنا بناؤ. اور ام صاحب پھر پہلے مری اور یہ بچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جا کے اس کا انتقال ہوا. اور یہ دو صحابی ہیں. آگے چلو، تابعین کا دور ہے، تابعین. اور ایک تابعی ہیں نباتہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یمن سے چلے ہیں جہاد کے لیے، گدھے پر سوار ہیں اور راستے میں گدھا مر گیا، سامان اس کے اوپر ہے. نیچے اترے، 2 نفل پڑھ کر کہا میرے مولا تو بے نیاز ہے اور میں نیاز مند ہوں، تو غنی ہے اور میں محتاج ہوں. میرا سفر ہے، سامان کہاں سے اٹھاؤں، سفر کہاں سے پورا کروں، میرے گدھے کو زندہ فرما. یہ کہہ کر اٹھے اور چھڑی لی اور زور سے مارا اس کی پشت پر، تو قم باذن اللہ، تو گدھا اچھل کے وہ کھڑا ہوا. یہ نباتہ پہلے مرے اور وہ گدھا بعد میں مرا. امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی منڈی میں اس گدھے کو بکتے دیکھا، فروخت ہوتے دیکھا. اللہ سے دوستی لگا لو، یہ نظام تمہارے حق میں یوں چلیں گے. یہ نظام اللہ تمہارے لیے معیشت کا نظام، حفاظت کا نظام. ابو مالک رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں
डाकू पड़ा। अभी मैं था, एक दोस्त मिले, कहा जी डाकुओं ने घेरे में लेकर माल भी लूट लिया, औरतों का जेवर भी उतार लिया, गन पॉइंट पर। मैं रोने के सिवा क्या कर सकता हूँ, मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। जब कौम अल्लाह की बागी हो तो फिर अल्लाह जालिमों के हवाले कर देता है। जब 95% लोग नमाज ना पढ़ते हों, 100% नौजवान गाने सुनते हों, 100% नौजवान माँ बाप के नाफरमान हो, जब फैसलाबाद में शराब बेची भी जा रही हो, बनाई भी जा रही हो, इनामे बॉन्ड बिक भी रहे हों, फरोख्त भी हो रहे हों, और लॉटरी की स्कीमें अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हों, और उसे इनाम के नाम से जुए को हलाल किया जा रहा हो, और जब सूद की इमारतें हर हर मोहल्ले में खड़ी हुई हों, और अजान पर नमाज की तरफ जाने वाला 100 में 10 से ऊपर आदमी ना हो, जब औरतें बेपर्द होकर कपड़े उतार चुकी हों और पर्दे से बाहर निकल आई हों, और जब मुसलमान की बेटी घुंघरू बांध के नाच रही हो, नचाने वाला भी मुसलमान हो, नाचने वाली भी मुसलमान हो, और उससे पैसा कमाने वाला उसे बिजनेस का नाम दे रहा हो कि हमारी तिजारत है, ये हमारी तिजारत है। जब ये सब कुछ होगा तो फिर मेरा अल्लाह रूठ जाएगा, फिर मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर हमें मनाना पड़ेगा। नहीं मनाएंगे तो ऐसे ही इंसानी शक्ल के दरिंदे हम पे मुसल्लत होंगे, भेड़िए हम पे मुसल्लत होंगे। कहते हैं मोबाइल की खातिर कत्ल करके चला गया तो तुमने उसे इंसान समझा था, वो तो इंसान था ही नहीं। भेड़िया जब बकरी पे वार करता है तो कभी उसको ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, मैं इस बकरी को ना खाऊं। शेर जब हिरनी पे कूदता फाड़ता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसे कुछ ना कहूं। सांप जब किसी नौजवान को डसता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है, मैं इसे न डसूं। जब इंसान इंसानियत से निकलता है तो फिर सांप थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये बड़े अजदहा होते हैं। फिर भेड़िया थोड़ा खून बहाता है, ये बड़े खौफनाक भेड़िए, तुम्हें देखने में वो इंसान नजर आ रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की कसम वो भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए होते हैं, वो शेर होते हैं, वो सांप होते हैं, वो बिच्छू होते हैं जिन्हें फाड़ते हुए, चीरते हुए, डसते हुए ये परवाह नहीं होती है कि इसके बच्चे हैं, ये बूढ़ी माँ का वाहिद सहारा है। जाओ दफ्तरों में देखो, रिश्वत लेने वाले वो भेड़ियों की शक्ल में बैठे, जाओ अस्पतालों में देखो डॉक्टरों की शक्ल में भेड़िए बैठे हुए, जाओ 8 बाजारों में देखो ताजरों की शक्ल में चीते बैठे हुए, मंडियों में चले जाओ आरतियों की शक्ल में सांप बैठे हुए। जब सारा बाजार, सारे घर सांपों से भरे हों, भेड़ियों से भरे हों तो भाइयों फिर छोटे भेड़िए पे बड़ा भेड़िया आता है और छोटे शेर पे बड़ा शेर आता है, छोटे सांप को बड़ा सांप निगल जाता है। मैं क्या करूं? मैं जो बता रहा हूं मैं अपनी नहीं बता रहा, मैं तुम्हें अल्लाह की सुना रहा हूं, उसके महबूब की सुना रहा हूं। फफिर्रू इलल्लाह, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो, ओए अल्लाह की तरफ दौड़ो। फसयकफीकहुमुल्लाह, तुम्हें काफी हो जाएगा, तुम्हें काफी हो जाएगा। अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, मैं तुम्हें काफी नहीं हूं, दुआ वाले बन जाओ। है अबू मालिका डाकू पड़ गया, कहने के 2 नफल पढ़ने दे, कहने के मेरा माल ले, मुझे क्यों मारता है? कहा नहीं, तुझे छोड़ दिया तो तू उमर बिन खत्ताब को बताएगा, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा, फिर मैं मारा जाऊंगा, लिहाजा पहले तो मैं कत्ल करूंगा, फिर तेरा माल लूटूंगा। अच्छा तो फिर मुझे 2 नफल पढ़ने दे। कब पढ़ लो? तो मैं 2 नफल पढ़ लो। तो उन्हें 2 नफल पढ़े, सलाम फेरा, उसने नेजा उठाया, उसने कहा या अरहमर राहिमीन। तो एक आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। तो उसने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया, उसने फिर नेजा उठाया, फिर यूं उसको मारने लगा, फिर आवाज आई, ला तक़तुल, मत मारो। फिर उसने दाएं बाएं देखा, कोई जब नेजा उठाए वो कहें या अरहमर राहिमीन। फिर जब उसने 3री दफा नेजा उठाया तो एकदम एक सवार सामने आया, और उसके हाथ में भी उससे लंबा नेजा, उसने थोड़ा सा यूं किया, वो नेजा उसके सीने के पार हो गया और वो उलट के गिरा और उसके वजूद में आग लग गई और वो जल के राख हो गया। तो अबू मालिका रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर फरमाया, कौन है तेरे तो फैल? अल्लाह ने मुझे बचाया। वो कहने लगा मैं 4थे आसमान का फरिश्ता हूं। जब तूने अल्लाह को पुकारा तो 7वें आसमान में चीखो,
اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے، ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے تھے، کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو۔ ہائے 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 ہائے، کہ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج۔ جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں چوتھے آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، دشمن کی ٹکر، دشمن کی تمہیں انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں۔ اجتماعی سطح پر آؤ، اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ تو یرموک کی جنگ ہے، 9 دن لڑی گئی ہے جنگ، 2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں۔ 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں۔ یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو اس نے جبلہ بن اہم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، چونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ، یہ امارت سے معزول ہو چکے ہیں، یہ بھی عجب کہانی ہے، کیا لوگ آئے تھے، آئے شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، یہ خالد بن ولید معزول ہو چکے ہیں۔ اور یہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا کر۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، سنجیدہ ہو؟ کہا ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو، یہ جنگ ہے کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہا نہیں پھر یہ نا انصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟
تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کی گردش اس کی ذاتی طاقت نہیں ہے، چاند کی ٹھنڈک اس کا ذاتی سرمایہ نہیں ہے، اور اس کا گھٹنا اور بڑھنا اس کا اپنا ذاتی ارادہ نہیں ہے، ستاروں کی گردش ان کے اپنی ذاتی طاقت نہیں ہے، اور ان کا فضا میں معلق ہو کے بے کران وسعتوں میں ایک ترتیب کے ساتھ دوڑتے چلے جانا یہ ان کا ذاتی ارادہ اور ذاتی ان کی تدبیر نہیں ہے۔ تو جب یہ سب کچھ جو کچھ نظر آتا ہے جو ہم اپنا ذاتی وجود نہیں ہے، تو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے؟ بچھی ہوئی زمین تو ہے، بچھانے والا کون ہے؟ اٹھا ہوا بلند آسمان تو ہے، اسے بلند کرنے والا کون ہے؟ چلتی ہوئی ہوائیں تو ہیں، ان ہواؤں کو رخ رنگ دینے والا کون ہے؟ بہتے ہوئے پانی تو ہیں، انہیں بہانے والا کون ہے؟ گلاب میں خوشبو تو ہے، اس کو مہکانے والا کون ہے؟ اس میں رنگت جو ہے، اس کو رنگت دینے والا کون ہے؟ تھنوں میں دودھ تو اترا، یہ نکالنے والا کون ہے؟ کوئلہ کاربن بنا، کاربن سے وہ ہیرا بنا، یہ ہیرا خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ پتھر سیاہ سفید خود بخود بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور درخت پہ پھل اپنے آپ لگا یا کوئی لگانے والا ہے؟ بادل خود جمع ہوئے یا کوئی جمع کرنے والا ہے؟ دھوئیں میں پانی خود بھرا یا کوئی بھرنے والا ہے؟ وہ اپنی طاقت سے اترا یا کوئی اتارنے والا ہے؟ میں نطفے سے انسان اپنے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ میں اپنے ارادے سے مرا یا کوئی مارنے والا ہے؟ میں اپنی طاقت سے بولا یا کوئی بلوانے والا ہے؟ سانپ کا زہر اس کے ارادے سے بنا یا کوئی بنانے والا ہے؟ اور سمندر کی موجیں یہ اس کے ارادے سے اٹھیں یا کوئی اٹھانے والا ہے؟ صدف میں پانی کا قطرہ موتی میں بدلا، کس نے بدلا؟ خود بدلا یا کسی نے بدلا؟ وہی پانی کا قطرہ وہ درخت کی جڑ میں گیا تو درخت کے اوپر پھل سبزے کا سامان بنا، یہ اپنے آپ ہوا یا کسی اور نے کیا؟ یہ سارے سوال ہیں، یہ بے شمار سوال ہیں کہ یہ سب کیسے ہے، یہ کیوں ہے، یہ گوشت پوست کا وجود بولتا کیسے ہے، سوچتا کیسے ہے، اس کا سینہ جذبات سے کیسے بھرا ہوا ہے؟ جب اس کے دل میں نفرت آتی ہے تو اس کے چہرے پر ایک اور تاثر ہوتا ہے، جب اس کے دل میں خوشی آتی ہے اس کے چہرے پر اور تاثر ہوتا ہے، جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ صحت مند ہوتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، جب یہ غصے میں آتا ہے تو اس کا تاثر اور ہے، جب یہ خوشی میں ہوتا ہے اس کا تاثر اور ہے، جب اس پر غم آتا ہے تو اس کا آنسو چھلکتا ہے، جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کے دانت کھلتے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ دماغ تو ایک لوتھڑا سا ہے اور ایک نہ سمجھ میں آنے والی مخلوق پڑی ہوئی ہے۔ صاحب ایک دماغ کا ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگا کہ باقی چیزوں کو تو لوگوں نے تھوڑا بہت سمجھا ہے، دماغ کا 2% بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا میرے رب نے کارخانہ بنایا ہوا ہے، ریشے پڑے ہوئے ہیں ان میں کیا کیا نظام چل رہے ہیں۔ انسانی عقل تھک کے گر جاتی ہے، ابھی تک اپنا آپ نہیں پتہ لگا سکے تو خالق کا سراغ کہاں لگائیں گے؟ کائنات کے رازوں سے یہ پردہ کہاں اٹھائیں گے؟ انہیں پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ بنانے والا کون ہے، انہیں پہلے اس تک پہنچنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے زمین بچھائی اور آسمان اٹھایا اور نطفے سے انسان بنایا۔ انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اسے پتہ معلوم کرنا پڑے گا کہ زندگی موت کے نظام سے وہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں آ کر انسانی علم تھکتا ہے اور گرتا ہے، اور کیا دانشور اور کیا نقطہ ور اور کیا سائنسدان اور کیا فلسفے والے اور کیا کائناتی علوم کے بھید جاننے والے یہاں آ کے دیوانے ہیں اور اندھے ہیں اور پاگل ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون۔ انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہاں آ کر نبی کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں آ کر رسول کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس بکھرے ہوئے قافلے کو بتاتا ہے کہ
کہ تمہیں کس نے بنایا ہے اور تمہیں کیوں بنایا ہے اور یہ کائنات کس لیے بنی ہے اور یہ زندگی موت کا نظام کیوں ہے، چاند تاروں کی گردش کیوں ہے، یہ کس طرح ہو رہی ہے، یہ انسان نے سمجھا ہے، پر یہ کیوں ہو رہی ہے یہ نہیں سمجھ پایا۔ بچہ کیسے بنتا ہے یہ انسان سمجھا ہے، یہ کیوں بن گیا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیل و نہار کیسے بنتے ہیں یہ انسان سمجھا ہے، پر یہ کیوں بنتے ہیں یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وقت صرف زمین کے گرد ہے، اوپر وقت کوئی نہیں ہے، یہاں ہے اور 500 میل اوپر جا کے کوئی نہیں ہے، تو یہ کیا فرق ہے؟ یہاں وقت ہے اور اوپر نہیں ہے، یہاں ماضی حال مستقبل کے پہیے چل رہے ہیں اور اوپر چلے جاؤ تو وہاں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں آ کر جب انسان تھکتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر انسانوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ پھر کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور کچھ اکثر بد نصیب ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی غفلتوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر موت آ کر دونوں کو تہہ خاک پہنچا دیتی ہے۔ پھر ایک دن میرا اللہ اس زمین کو پھاڑے گا، اس کے کلیجے کو چیرے گا اور قبروں میں سے نکالے گا۔ آہا ان كانت الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة ونفخ في الصور نفخة واحدة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ ایک پکار پڑے گی اور زمین کو پھاڑ کر اللہ، تم خود زمین پھاڑتے ہو، اپنے مردے دباتے ہو، اور اس دن اللہ کے امر سے پھٹے گی۔ اور وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، آج وہ خود پھٹے گی۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آج زمین کو کوئی چیرے گا نہیں، خود پھٹے گی، ہمیں کوئی نکالے گا نہیں، خود اچھل کے نکلو گے، گیند کی طرح باہر آؤ گے۔ کچھ کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مر گئے یہ قبروں سے کس نے اٹھایا۔ کچھ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، انسان اللہ کے اور رسولوں کے علم کے بغیر انسان سے بدترین جانور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی سناؤ نا، میری کیا کہتے ہو؟ میرا اللہ کہتا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم اولئك هم شر البریہ، یہ وہ لوگ جنہوں نے مجھے نہ پہچانا اور میرا انکار کیا، یا اقرار تو کیا پر میرا شریک ٹھہرایا، میرے ساتھ اور شریک ٹھہرائے، تو یہ کائنات کی بدترین مخلوق، وہ مشرق میں رہتے ہوں، وہ مغرب میں رہتے ہوں، وہ کالے رنگ کے ہوں، وہ گورے رنگ کے ہوں، وہ عرب ہوں، وہ عجم ہوں، بدترین انسان، بدترین انسان نہیں کہا، مخلوق میں بدترین ہیں، بدترین ہیں جنہوں نے اللہ کو نہ پہچانا یا غلط پہچانا۔ پھر اس سے اگلا درجہ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، یہ جانور ہیں، انہم الا کالانعام، یہ سوائے جانور کے اور کچھ نہیں۔ پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور سے بھی بدترین ہیں۔ پھر ان شر الدواب، یہ انسانوں سے نکالا جانور بنایا، جانوروں سے نکالا اور بدترین جانور بنایا، کہ یہ سب سے بدترین جانور ہیں جنہوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، سب سے بڑی حقیقت کو نہیں پہچانا۔ میرے بھائیو، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، جانو تم کیوں آئے ہو۔ کہیں پیسے بناتے بناتے موت نہ آ جائے، کہیں گھر بناتے بناتے جنازے نہ اٹھ جائیں، کہیں حکومتوں کے چکر میں تہہ خاک نہ چلے جائیں، کہیں اپنے سورج اپنے وقت کو بلند کرتے 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 کہیں اپنا وجود ہی زمین میں پیوند نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ موت آ کر صفایا کرے، جاؤ ڈھونڈو پہچانو، اور یہ تم اپنی طاقت سے اپنے علم سے نہ جان سکو گے، تمہیں نبیوں کے در پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جھکنا پڑے گا، کہ ان کا علم
लिखाई पढ़ाई से नहीं है, उनका इल्म उस्ताद शागिर्द से नहीं है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, मा औहा ताज़ीम के लिए कि मैंने अपने नबी के सीने पर वो उलूम उतारे हैं कि तुम सारी दुनिया के इंसान तो बड़ी छोटी हस्ती हो, सारी दुनिया के रसूल मिलकर भी नहीं जान सकते कि मैंने अपने रसूल पर किन उलूम का फैजान किया है। अल्लाह का बराह रास्त इल्म उतरता है, बराह रास्त। और नबियों और हमारे नबी में फर्क है। और नबियों को लिखी हुई किताब मिली, तौरात उतारी, ज़बूर को उतारा, इंजील को उतारा, कुरान लिखा हुआ नहीं आया, कुरान मेरे नबी के दिल पर उतरा है, फिर दिल से कलाम बनकर जबान पर आया है और जबान से निकलकर वो अल्लाह की मखलूक तक पहुंचा है। बाकी किताबें मिट गईं, कुरान नहीं मिट सकता कि ये नबी के दिल से निकला है, ये नबी के नूर से निकला है, इसे कोई नहीं मिटा सकता। सारी दुनिया के दज्जाल जैसे कुरान को नहीं मिटा सके, हदीस पाक को भी नहीं मिटा सकते कि उस पर भी अल्लाह का पहरा है और अल्लाह की हिफाजत है। तो मेरे भाइयों, पहला इल्म कौन बनाने वाला है? तो मेरे नबी ने अल्लाह का पैगाम तुम्हें सुनाया। हुवल्लज़ी खलक़कुम, वो है अल्लाह जिसने तुम्हें बनाया। कहां से? मिन तुराब, मट्टी। फिर कहां से? मिन नुत्फा, गंदा पानी। फिर कहां से? तुम्मा खलकना नुत्फत अलक़ा, फिर फखलकना अलक़त मुद्ग़ा, फिर फखलकना मुद्ग़त इज़ामा, फिर फकसौना इज़ामा लहमा, फिर तुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर। बाद में फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन। ये जवाब मेरा नबी दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। नबियों के पास सच्चा इल्म है, खरा इल्म है, खरा इल्म है। उसमें मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा, मा कज़बल फ़ुआद मा रआ। ये दो बड़ी गवाहियां हैं अल्लाह ने अपने नबी के इल्म पर कायम की हैं। तुम देखते कुछ और हो, होता कुछ और है। तुम सुबह सुबह सूरज को देखते हो, वो इंतहाई सुर्ख होता है, हालांकि वो सुर्ख नहीं है। तो नजर तुम्हारी ने गलत देखा, तुम्हारे दिल ने कहा तुम गलत देख रहे हो। सूरज सुर्ख होता ही नहीं, सूरज हमेशा जलता हुआ है, सूरज हमेशा जलता हुआ है। फिर तुमने सुबह सुबह देखा सूरज की टिकिया तुम्हें बहुत छोटी नजर आई, जमीन तुम्हें बहुत बड़ी नजर आई, तो तुम्हारी नजर ने गलत देखा, तुम्हारे दिल ने कहा तुम गलत देख रहे हो। सूरज तो जमीन से 12 लाख गुना बड़ा है। ये जो मुझे छोटा नजर आ रहा है, ये मेरी नजर का फरेब है, मेरी नजर का धोखा है। और अब तुम्हें सूरज की आग सफेद नजर आ रही, ये भी तुम्हारी नजर का धोखा है। सूरज की रोशनी में 7 रंग हैं, 7 रंग हैं, सफेद नहीं है, 7 रंग हैं। यहां भी तुम कहते हो मैं गलत देख रहा हूं, मेरी अकल, मेरा दिल कहता है इसमें 7 रंग हैं जो नजर आते हैं। कौसे क़ुज़ा में देखो, ये 7 रंग अब तुम्हें नजर आ रहे हैं। तो मेरे अल्लाह ने कहा मा कज़बल फ़ुआद मा रआ, जो मेरे नबी की आंख देखती है वही उसका दिल देखता है। ना उसकी आंख में खता है, ना उसके दिल में खता है। तुम्हें शीशे में अपना, उसमें पानी में अपना चेहरा टेढ़ा सा नजर आता है, चिब्बा सा तुम्हारा मुंह बन जाता है पानी में, तो तुम कहते हो मेरी नजर गलत देख रही है, मेरा चेहरा ये नहीं है, ये मेरी नजर ने गलत देखा। पानी में रुपया और सिक्का डालो तो ऐसे टेढ़ा सा नजर आता है, उभरा हुआ नजर आता है। तुम्हारी नजर ने गलत देखा, तुम्हारे दिल ने उसकी तस्हीह की कि ये नजर गलत देख रही है। दिल कह रहा है ये ऐसा नहीं होता, इसको बाहर निकालो, ये बिल्कुल गोल है, बिल्कुल हमवार है। तो तुम देखने में गलत देखते हो। और कभी ऐसा होता है तुम्हारा दिल भी गलत होता है और तुम्हारी आंख भी गलत होती है और तुम गलत, दोनों तरह से गलत फैसले करते हो। तो मेरे अल्लाह ने मेरे नबी की गवाही दी, मा ज़ाग़ल बसर, मेरे नबी की आंख गलत नहीं देखती। वमा तग़ा, उसके अंदर में कोई गलत इल्म नहीं आता। मा कज़बल फ़ुआद मा रआ, जो उसकी आंख देखती है वही उसका दिल देखता है, और जो वो देखता है वो हक और सच और सही देखता है। तुम गलत देखते हो, तुम्हारे देखने गलत हैं, तुम्हारा देखना और रसूल का देखना और है, उसमें फर्क है। मेरे भाइयों, ये नबियों का इल्म है कि अल्लाह को पहचानो, इस कायनात का मालिक अल्लाह है, बनाने वाला अल्लाह है, उठाने वाला अल्लाह है।
गिराने वाला अल्लाह है, बहाने वाला अल्लाह है, और गाड़ने वाला अल्लाह है, और तहे खाक पहुंचाने वाला अल्लाह है, जिंदगी मौत के निजाम चलाने वाला अल्लाह है, उरूज व ज़वाल की दास्तानें कायनात की धरती पे, धरती के सीने पर लिखने वाला वो अल्लाह है, अंधेरों को लाने वाला, सूरज को चमकाने वाला वो अल्लाह है, चांद को ठंडक देकर, तारों को हुस्न देकर उन्हें गर्दिश में लाने वाला वो अल्लाह है। हुवल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़िया वल क़मर नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल व बिन-नज्मि हुम यहतदून व ज़य्यना अस-समाअ अद-दुनिया बिमसाबिह, सितारों से आसमान को सजाया, रफ़अ अस-समावात, आसमानों को बुलंद फरमाया, अन्ना सबबना अल-माअ सब्बा, बादलों से पानी को बरसाया, मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा, एक दरख्त अल्लाह की मर्जी के बगैर न उग सकता है, न बढ़ सकता है, न फल दे सकता है, न साया दे सकता है। सब लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब कुछ अल्लाह का और सब कुछ अल्लाह ने बनाया और सब कुछ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। लिहाजा अल्लाह की हस्ती के आगे झुको, उसके सामने सर झुकाओ, झुकाओ। ये नबियों की पुकार और उसके मुकाबले में कौमों की पुकार, कौमों की पुकार। इन नक़ूलु इल्ला तराक़ा बअदु आलिहतना बिसू, अरे दावो, अरे हुद, तेरा दिमाग चल गया है, हमारे खुदाओं ने तुझे पागल कर दिया है। उसके मुकाबले में कौमों की पुकार, मा नराका इत्तबअका इल्ला अल्लज़ीना हुम अरादिलुना बादिय अर्राय, नूह, तेरी मानने वाले गरीब गुरूब लोग हैं, गरीब गुरबे तेरे पीछे चलेंगे, हमारी इज्जत खाक में मिलेगी। फातिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, किधर है तेरे रब का अजाब जिससे हमें डराते हो। ये जिस चीज को मकसद बनाया जाएगा वो सिवाय नाकामी के और कुछ हाथ में नहीं आएगा। आखिर अंजाम ये है कि हसरतें लेकर हर कोई उठ जाता है और सीना दागदार होता है, दामन कांटों से भरा होता है, और गुजरी हुई जिंदगी पर नदामत और आहें और हसरतें होती हैं जिनका मुदावा उस वक्त हो नहीं सकता कि अब शाम हो चुकी है, अब सूरज डूबने को है, वापसी का कोई निजाम नहीं है, तो कोई खींच के सूरज को वापस लाए वो अगले दिन ही वापस आएगा। डूबती जिंदगी के सूरज को इस जहान में कोई वापस ना ला सका, ना ला सकता है, ना ही मेरे अल्लाह का ये निजाम और कानून है। उसे डूबना है, उसे गुरूब होना है, उसे छुप जाना है। अल्लाह को पाने के लिए इंसान के पास इल्म कोई नहीं, अल्लाह तक पहुंचने के लिए इंसान के पास मालूमात कोई नहीं, अल्लाह की पहचान के लिए इंसानी कंप्यूटर में कोई पहले से कोई रखा हुआ इल्म कोई नहीं है। ये इल्म इंसान अपनी सारी ताकत खर्च करने के बाद भी नहीं पा सकता। यहाँ वो जाहिल है, बलिदारक इल्मुहुम फिल आखिरा, यहाँ आकर वो आजिज हो जाता है। ये इल्म उससे अल्लाह ही पहुँचाता है। इंसान अपने तजुर्बों से यहाँ तक तो पहुँच चुका है कि इस दुनिया का बनाने वाला कोई है, लेकिन वो कौन है, यहाँ आकर वो आजिज हैं। ये करम अल्लाह खुद करता है और वो नबियों को भेजता है जिनके जरिए से अल्लाह का रास्ता मालूम होता है, अल्लाह की हस्ती का पता चलता है, अल्लाह का तारुफ होता है और अल्लाह तक पहुँचने के लिए राहें कुशादा हो जाती हैं। वरना इंसान अपने तजर्बे और अक्ल और फिरासत और मालूमात पर खालिक को ना अच्छी तरह पहचान सकता है, ना उसको राजी करने के तरीके जान सकता है। कोई अपने अकल से नमाज कैसे ईजाद करेगा, कोई अपनी फिरासत से हज और तवाफ और शैतानों को कंकर मारना, एहराम बांधना, अरफात में बैठना, ये कोई अपनी अकल से कैसे ईजाद करेगा। कब सजदा, कब रुकू, कब क़याम, क्या पढ़ना है, कहाँ हाथ रखने हैं, कहाँ देखना है, कहाँ नमाज खत्म होती है, कैसे शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, ये इल्म इंसान कहाँ से लाएगा। माल में अल्लाह का हक कितना है, माल कैसे कमाना है, ये इल्म इंसान के पास कोई नहीं है। निकाह और जिना में क्या फर्क है। चार आदमियों की मौजूदगी में एक आदमी कहलवाता है तूने कबूल किया, वो कहता मैंने कबूल किया, और दो लड़का लड़की छुप के आपस में ताल्लुक बनाते हैं तो हमें तो फर्क नहीं महसूस हो रहा, एक जैसा ही है। ये भी लड़के और लड़की का ताल्लुक है, वो भी लड़के और लड़की का ताल्लुक है। हमारी नजर में इंसानी अकल, इंसानी नजर
ایک جیسا دیکھ رہی ہے دونوں کو، یہاں آ کر اللہ کا علم بتاتا ہے کہ یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تجارت میں نفع اٹھانا مقصود ہے۔ میں کہتا ہوں مجھ سے 1000 روپیہ لے جاؤ اور مجھے 1 مہینے کے بعد تم 1000 اور 100 واپس کرو، تو یہ بھی ایک نفع ہے۔ اور میں ایک سودا بیچتا ہوں 1000 روپے کا اور اس پہ 100 روپیہ نفع لیتا ہوں، یہ بھی نفع کی ایک شکل ہے۔ میری نظر میں دونوں برابر ہیں۔ یہاں نبی کا علم اور اللہ کی وحی بتاتی ہے کہ یہ 100 روپے پہ لیا ہوا 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حرام ہے، یہ سود ہے، اور کپڑا بیچ کے 1000 پہ جو 100 لیا ہے یہ حلال ہے، یہ تجارت ہے۔ تو میں اللہ کو پہچانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اب میں اللہ کی مانوں کیسے؟ نہ یہ علم میرے پاس ہے۔ اور اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیسے چاہتا ہے، اور مجھے کن چیزوں سے روکتا ہے، بچاتا ہے، وہ کس طریقے پر، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہ 1.25 لاکھ نبیوں کو علم ملا۔ جب انسانوں نے اپنے جیسوں کو خدا بنا لیا، سب سے پہلی بت پرستی نوح علیہ السلام کی قوم نے شروع کی، ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 5 بڑے لوگ تھے، نیک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو اب شیطان کو موقع ملا، لوگ ان کو بیٹھ کے یاد کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کے پاس آیا، کہنے لگا ان کی فوٹو بنا دو تمہیں، فوٹو انہیں تم یاد رکھو گے، تمہاری آنکھوں کے سامنے رہیں گے، اب بنا دو۔ تو اس نے ان کی تصویر بنا کے ان کو دے دی، تو وہ تصویریں گھروں میں لگ گئیں، بھئی یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بڑے تھے۔ اسلام نے تصویر کو حرام کیا کہ یہ آگے بت پرستی کا راستہ ہے، نظر اٹھانے کو حرام کیا کہ یہ زنا کا راستہ ہے، موسیقی کو حرام کیا کہ یہ فحاشی اور بے حیائی کا راستہ ہے، سود کو حرام کیا کہ یہ ظلم و ستم اور حرص و ہوس کا راستہ ہے، جوئے کو حرام کیا کہ یہ لوٹ مار کا راستہ ہے۔ جس چیز نے آگے جا کے ہلاکت کا نظام بنانا اور اسلام اس کو شروع میں روکتا ہے۔ تو جب 1-2 نسلیں گزر گئیں، تصویر دیکھتے تھے تو اگلی نسل دوسری تیسری کے پاس آیا، تصویریں پرانی ہو جاتی ہیں، میں تمہیں ان کی مورتیاں بنا دوں تو وہ سلامت رہیں گی اور تمہیں اچھی لگیں گی، تو بنا دو۔ تو مورتیاں بنا کے دے دی ان کو۔ 1 نسل 2 نسل اس میں گزار دی، تو پھر اب نبوت کا علم ختم اور انسانوں کی محنت آہستہ آہستہ زوال پذیر۔ تو پتہ نہیں کون سی نسل کے پاس وہ آیا اور ان سے کہنے لگا تمہارے خدا بھی یہی ہیں، تمہارے معبود بھی یہی ہیں، ان سے مانگو، یہ سنتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ تو ان کو آہستہ آہستہ قائل کرتا رہا یہاں تک کہ ان کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آ کر اللہ کا تعارف کروایا کہ یہ نہیں، یہ تو پتھر ہیں، اور اگر یہ اپنی اصلی شکل میں بھی ہوتے تو انسان ہیں اور اللہ کے دوست تھے، ولی تھے، تو انسان اور اللہ میں کیا جوڑ ہے؟ جب اللہ زندہ سلامت موجود ہو تو اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، یہ تو اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ یہ تو اللہ نے کہہ دیا ہو کہ میں تھک پہ تو میرے بندے کو مانگ لیا کرو، ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہو کہ میں نہیں آتے اے بھی ہیں، انہوں کو بھی منگو تو میرے کو بھی منگو، یا تو اللہ کی طرف سے وہی آئی ہو کہ بھائی اے بھی کرن گے تو میں بھی کراں، ہوں سرال مل کے ٹورنے کام جو اسی کام پھنس گئے ہیں۔ یا تو میرے رب نے کہیں اشارہ کیا ہو، صراحتاً بتایا ہو کہ میں بھی ہوں اور یہ بھی ہیں، یہ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں۔ اور اگر یہ نہیں اور لا ہے، لا الہ، یہ صرف معبود کی نفی نہیں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا۔ جہاں جہاں تمہاری امیدیں پھنسی ہوئی ہیں، تمہاری نظریں اٹھتی ہیں، تمہاری سوچ کے دائرے جہاں تک جاتے ہیں، تمہارے تخیل کی سواریاں جدھر منہ کرتی ہیں اور بھاگتی ہیں، ان سب پر لا 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 سے چھری سے کاٹا، ایسے جیسے وہ چھیچڑے نہیں اتارتا کسائی گوشت کے اوپر سے، سارے چھیچڑے اتار اندر سے بوٹی کو صاف کر کے نکالتا ہے۔ تو یہ جو لا ہے یہ ایک تلوار کی شکل ہے جو میرے رب ہی کے ہاتھ میں ہے، اور 2 دھاری ہے، وہ اوپر کو بھی کاٹتی ہے نیچے کو بھی کاٹتی ہے۔ اللہ کے سوا وہ اوپر چلی تو 7 آسمان کو چیر دیا، اور عرش کرسی لوح و قلم کو چیر دیا، جنت اور جہنم کو چیر دیا۔ وہ نیچے چلی تو ساری دنیا کے انسانوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی امیدوں کو کاٹ دیا، ساری دنیا کی تمناؤں کو کاٹ دیا۔ اور جہاں جہاں انسان کی نظر اٹھتی ہے وہ سب پر لا ہے، لا ہے، لا ہے، لا، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں۔
کسی کا کچھ نہیں. صرف یہ نہیں کہ معبود اللہ ہے، نہیں نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا رب، کوئی پالنے والا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. لا حفیظ الا اللہ، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. لا وکیل الا اللہ، کوئی وکیل نہیں سوائے اللہ کے. لا قاضی الا اللہ، کوئی حاجات کا پورا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. لا رازق الا اللہ، کوئی کھلانے والا نہیں سوائے اللہ کے. لا لا لا، ہر تمنا، ہر شکل، ہر صورت، ہر مورت، وہ کوئی بھی شکل ہو، ہر پر اللہ کہتا ہے یہ نہیں، اس سے نہیں ہوگا، تمہارے اللہ سے ہوگا. اور جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پہلے اللہ کے ساتھ اور چیزیں شامل ہوتی ہیں. اللہ بھی کیتی جاندہ ہے، اے بھی کیتی جاندہ ہے. اللہ بھی کرنا ہے تو ایس بھی کرنا ہے، رب بھی کرانا ہے تو اے بھی کرانا ہے. پہلے یہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 رب پیچھے چلا جاتا ہے اور وہ شکلیں آگے آ جاتی ہیں، وہ صورتیں آگے آ جاتی ہیں. پھر اللہ کو لوگ بھلا دیتے ہیں اور انسانوں کو خدا بنا لیتے ہیں، انسانوں کو معبود بنا لیتے ہیں، انسانوں کو اپنی ضرورتوں کے لیے وہ حاجت روا مان لیتے ہیں. پہلے بھی، آج بھی، آئندہ بھی، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، ابتدا میں، انتہا میں، دوران میں، ہر دور، ہر زمانہ، ہر حال میں، ہر رفتار میں ایک اعلان ہے اللہ کا کہ لا لا لا، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں. جہاں ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے. جہاں عزت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں ذلت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بلندی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں پستی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے. جہاں بلندیاں نشیب و فراز ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نشیب ہیں، پستیاں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے. جہاں محبتیں ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں نفرتیں ہیں وہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا ارادہ ہے. جہاں حفاظت ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جہاں بد امنی ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے. جہاں پانی کا بہنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں جہاں بارشوں کے قطرے ہیں وہ اللہ کا ارادہ ہے، جہاں بجلیوں کی گرج ہے اور بادلوں کا زمین آسمان کے بیچ میں مسخر ہو کے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے. جہاں پانی کا بخار بن کے اٹھنا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے اور اس کا ہواؤں میں بکھرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. بادل بن کے کھڑے ہونا ہے تو وہ اللہ کی چاہت ہے، اور پھر قطرہ قطرہ بن کے برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا پہاڑوں پہ برف بن کے گرنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا پانی بن کے زمین پہ برسنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا صدف کے منہ میں جا کے موتی بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا سانپ کے منہ میں جا کے زہر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا ہرن کے منہ میں جا کر مشک میں تبدیل ہونا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا بکری کے منہ میں جا کر دودھ میں بدلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا درخت میں جڑوں میں جا کر آم، پھول، پتیاں اور امرود، انار، کنو اگر بننا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا انسانی جسم میں جا کر زندگی کے لیے ایک پیغام بننا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اس کا زمین میں اتر کر اندر جا کے جمع ہو جانا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا چشمے بن کے ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اس کا آبشاروں کی شکل میں گرنا ہے یا جھرنوں کی شکل میں ابلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. اور پہاڑوں پہ برف کا پگھلنا ہے تو وہ اللہ کا ارادہ ہے. دروں میں سے راستے بنانا اور سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی ندیوں کی شکل میں پانی کا گنگنانا اور پتھروں سے ٹکرانا اور پھر فوار بن کے ہواؤں میں اڑنا اور ایک حسن کا منظر پیش کرنا اور پھر بل کھاتے ہوئے شمال سے جنوب کی طرف چلنا اور سمندر میں جا کے گم ہو جانا. یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے. زمین کا بچھنا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے. آسمان کی بلندیاں ہیں تو یہ اللہ کا ارادہ ہے. سورج کی آگ ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے. تاروں کا حسن ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے. چاند کی ٹھنڈک ہے تو یہ اللہ کا ارادہ ہے. رات کے اندھیرے ہیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے. دن کا اجالا ہے تو یہ اللہ کی چاہت ہے. مئی جون میں گرم ہواؤں کا چلنا ہے تو یہ مئی جون کی